اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ سے زیادہ حضور نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ عطا فرمائے ہیں۔ اور صحابی وہ ہوتا ہے ہم الذین ادرکوا صحبت النبی مع الایمان، کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کی زیارت کی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو صحابی بنایا ہے۔ جس نے حالت ایمان میں زیارت رسول کی ہو اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو، وہ صحابی ہوتا ہے۔ اگر ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے اور مرا معاذ اللہ مرتد ہو کر یا کفر کی حالت میں، تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ صحابی وہی ہوگا کہ جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا بھی ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت بھی ہوا ہو، وہ بندہ صحابی کہلاتا ہے۔ اور یہ منصب صحابیت جو ہے یہ صرف سرکار کے دور تک تھا، اس کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی عبادتوں سے، زیارت حج کرنے سے، طواف کرنے سے، روزے رکھنے سے، ان چیزوں سے صحابی نہیں بنتا۔ صحابی رسول اللہ کے دیدار سے بنا کرتا ہے، آقا کی زیارت سے صحابی بنتا ہے۔ اب چونکہ حضور دنیا میں نہ رہے، اور اگر کسی کو حالت خواب کے اندر سرکار دیدار عطا فرمائے تو وہ بھی صحابی نہیں بن سکتا ہے۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے، جس کو چاہے وہ کرم فرما دیں، لیکن صحابی وہی ہوتا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کی صحبت بھی ادا کی ہو اور نبی کی زیارت بھی کی ہو، اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے بھی رخصت ہوا ہو، وہ شخص صحابی ہوتا ہے۔ اور اس ہستی کی شان کے متعلق ایک حدیث سنیے کہ جس ہستی کو صحابی مصطفیٰ نے نہیں کہا بلکہ خود میرے اللہ نے اس کو صحابی فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل، امام الصحابہ و امام اہل بیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صرف صحابہ کرام کا امام نہیں بلکہ رسول اللہ کی اہل بیت کا بھی امام ہے، کیونکہ رسول اللہ کے وصال کے بعد گھر والوں نے بھی اسی امام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو امام الصحابہ و امام اہل بیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث مبارکہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون، فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، کہ جب تک وہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرے۔ ہر چیز سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہیں کرے گا، وہ بندہ ایمان والا مومن ہو سکتا؟ لا یؤمن، وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا جو دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے۔ اچھا، کس کس سے بڑھ کر محبت کرے؟ جن چیزوں سے، جن ہستیوں سے انسان کو سب سے زیادہ ملاپ اور جھکاؤ ہوتا ہے، انہی کا نام حدیث پاک میں لیا گیا، احب الی، اپنے آپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، احب الیہ من والدہ، اپنے باپ سے بڑھ کر، والدین سے یعنی ماں باپ سے، دونوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، وولدہ، اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، والناس اجمعین، اور سارے زمانے کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے۔ چونکہ انسان کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسے گھر کے اندر سب سے پہلے ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، شادی ہو جائے تو بیوی سے محبت ہوتی ہے، بچے ہو جائے تو اولاد سے محبت ہوتی ہے، مال ہو جائے تو اس سے محبت ہوتی ہے، دنیا میں کوئی عزت کے جھنڈے گاڑ دے تو ان سے محبت ہوتی ہے۔ ان تمام کا نام حدیث میں لے کے بتا دیا، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، اپنے آپ سے بڑھ کر، والناس اجمعین، زمانے کے سارے لوگوں سے بڑھ کر۔ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے، ایمان میں کامل نہیں ہو سکتے ہو، اور ہر چیز سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت کرو گے، اللہ تعالیٰ ایمان والا کامل مکمل تمہیں عطا فرمائے گا۔ تمہارا ایمان کامل ہوگا، اکمل ہوگا۔ لا یؤمن احدکم، ورنہ یہ ڈامہ ڈولی تمہارے اندر چلتی رہے گی،
ماں باپ ہوں ان کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن پہلے رسول اللہ ہے۔ بیوی اس کی عزت اپنی جگہ، پہلے رسول اللہ ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت اپنی جگہ ہے، لیکن پہلے رسول اللہ ہے۔ ہر چیز سے والناس اجمعین، ہر مخلوق سے بڑھ کر، ساری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر جو سب سے پہلے رسول اللہ سے محبت سب سے زیادہ کرے گا، ایمان بھی اسی بندے کا سب سے اونچا ہو جائے گا۔ یعنی ایمان کو اگر آپ کو کامل کرنا ہے، یہ رسول اللہ کی محبت سے کامل ہوگا، اور اس کے علاوہ کسی چیز سے کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور سے جب مدینے کی طرف جا رہے تھے، 3 دن کے بعد سرکار آگے چل رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی آگے آ جاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس طرح چل بھی رہے ہیں اور گول گول چکر لگا رہے ہیں، کبھی آگے ہو جاتے ہیں سرکار کے، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ اے صدیق، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں آگے چل رہا ہوں تو کبھی آگے آتا، کبھی پیچھے بھاگ جاتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ، مجھے چاروں طرف سے دشمن کا خوف ہے کہ کہیں سے بھی وہ آ سکتا ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے نا کہ دشمن آگے سے آئے گا، تو پھر میں آگے کھڑا ہو کے آپ کی حفاظت کرنے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ مجھے جب ڈر لگتا ہے کہ وہ آگے سے آئے گا تو میں آگے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جب میرا دل کھٹکتا کہ ہو سکتا ہے پیچھے سے آ جائے، تب میں پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تب میرا دل کھٹکتا کہ ادھر سے آ سکتا ہے، تب میں ادھر آ جاتا ہوں۔ تب میرا دل کھٹکتا کہ ادھر سے آ سکتا ہے، تب میں ادھر آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کے ارد گرد میں پھر کر یہ دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ وہ ہیں، یہ چاہتے کہ جب بھی حملہ ہو پہلے ہم پر ہو، مصطفیٰ پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس لیے آپ کے دائیں آگے پیچھے دائیں بائیں پھر رہا ہوں، اور اسی طرح پھرتے پھرتے مدینے پہنچیں گے۔ اگر چاروں طرف سے جہاں سے بھی کوئی تیر آئے گا، حملہ ہوگا، تو وہ پہلے مجھ پر آئے گا، کیونکہ آپ اللہ کی امانت ہیں اور اللہ نے اپنی امانت میرے حوالے کی ہے۔ چونکہ کفار کے جو امانت مکہ میں تھی وہ علی کو دے کر آ گئے، آپ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میری امانت کی ابو بکر سے بڑھ کر دیانتداری کوئی نہیں کر سکتا ہے، ابو بکر سے بڑھ کر میری امانت کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آقا آپ اللہ کی امانت ہے، میری ڈیوٹی ہے آپ کی حفاظت کرنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم کے دائیں بائیں پھر کر بتا رہے تھے کہ عاشق وہ ہوتا ہے، پروانہ وہی ہوا کرتا ہے کہ جو شمع کے چاروں طرف پھرتا رہتا ہے۔ سرکار شمع ہیں، مثال دے کے سمجھا کہ سرکار شمع ہیں اور حضرت صدیق اکبر پروانے ہیں، گویا کہ مصطفیٰ شمع ہیں، ابو بکر جو گھوم رہے ہیں وہ پروانے بن کے چکر لگا رہے ہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رسول۔ اور ایک دفعہ حضرت دوسری حدیث سنیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی وصال کے بعد جب خلیفہ بنے، مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، اچانک ایک کام کر رہے تھے بیٹھے بیٹھے نا، ایک ذہن میں خیال آیا کہ وہ کام چھوڑا اور ملک شام جو مدینے سے رستہ جاتا ہے نا شام کی طرف، ادھر بھاگے ایک دم خود ہی بیٹھے بیٹھے، اچانک ادھر بھاگتے بھاگتے وہ بہت دور تک چلے گئے۔ پھر ذہن میں آیا کہ پھر واپسی آ گئے مدینے میں۔ لوگوں نے پوچھا ابو بکر یہ کیا مسئلہ ہوا تھا؟ ابھی تو آپ کام کر رہے تھے، ابھی اچانک اب ادھر ملک شام کے روڈ پہ بھاگے پھر واپسی آ گئے۔ آپ نے فرمایا یار مسئلہ اصل میں ایسا ہے کہ میرے محبوب کا تو ہو گیا وصال۔ ایک مرتبہ سرکار اسی جگہ سے ملک شام گئے تھے، اس روڈ سے شام گئے تھے، کافی دن مدینے میں حاضر نہیں تھے، تو ہم تو ہماری تو حالت بہت بری ہو گئی تھی دیدار رسول کی وجہ سے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کافی دنوں کے بعد سرکار اسی رستے سے آگے تھے، تو میں سرکار کو میں نے دور سے دیکھا تھا، تو میں مدینہ چھوڑ کر بھاگتا ہوا گیا تھا تاکہ سرکار اکیلے نہیں آئے، میں ساتھ لے کر آ جاؤں۔ میں ادھر لے کر آیا تھا سرکار کو مدینے میں، جب سرکار حاضر ہوئے تھے ملک شام سے فارغ ہو کر، ابھی اچانک میرے ذہن میں آیا کہ سرکار ہو سکتا ہے کافی دن سے مدینے میں نظر نہیں آ رہے، تو ہو سکتا ہے کہ ملک شام گئے ہوں۔ میں اسی لیے اس روڈ پہ بھاگا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ سرکار کا تو وصال ہو گیا۔ کافی دیر وہاں کھڑا رہا، دیر تو ہو گئی، گھڑیاں گزر گئی، لیکن مصطفیٰ واپسی نہیں آئے۔ لیکن میرے پھر ذہن میں خیال آ گیا کہ سرکار واپسی آئیں گے کہاں سے، ان کا تو وصال ہو گیا ہے۔ میں اس لیے راستے سے جو ہے واپسی اپنا مدینہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ جب شدت غم کی وجہ سے
جتنی چاہو حدیثیں پڑھ لو، جتنی چاہے سیرت پڑھ لو، کتابیں پڑھ لو، تاریخیں پڑھ لو، صدیق اکبر کا جو وصال ہوا ہے نا وہ کسی بیماری سے نہیں ہوا ہے، میرے مصطفیٰ کی جدائی میں ہوا ہے۔ سرکار کی بولو جدائی میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، کیونکہ سرکار کی وہ جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اور اسی جدائی میں حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا۔ جب آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو گھر والوں نے، چند صحابہ کرام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مریض کو بلایا، اس کو ڈاکٹر کو بلایا کہ آپ چیک کیجئے، چلا نہیں جاتا کلینک تک آپ کے جو ہے آ نہیں سکتے، تو آپ گھر پہ آ کے چیک کریں۔ اب حضرت صدیق اکبر کے گھر پہ ڈاکٹر آیا، توجہ کرنا، عشق ہو نہ پھر ایسا ہو، میں کہتا ہوں بیمار بننا ہے تو مدینے کا بن صرف، ہاں، اور کسی کا بیمار، اللہ ہر بیماری سے بچائے، ڈاکٹروں سے، بیماری سے اللہ بچائے۔ یہ جس طرح کرپشن کرنے میں نا، ڈاکہ ڈالنے میں پہلے نمبر پر اگر وہ ہے نا حکمران تو دوسرے نمبر پہ یہ ڈاکٹر ہے، ہاں، یہ کرپشن کرنے میں، ڈاکہ قوم کا پیسہ کھانے میں، جس طرح پہلے نمبر پہ یہ حکمران ہے، دوسرے نمبر پر یہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے کمیلا خان اپنے کلینک کو کھولا ہوا ہے، کمیلا بنا کر، ادھر کی وہ ہے رپورٹ ہوگی تو ادھر کی نہیں ہوگی، ابے تو اس کی لیبارٹری میں جو مشین ہے اس کی بھی تو وہ مشین لگی ہوئی ہے، لیکن نہیں وہاں کی رپورٹ چیک کرائے گا کیونکہ تیرا کمیشن وہاں بندھا ہوا ہے نا۔ بے وقوف ہمیں لوگوں کو بناتے اور لوگ جو چلے نہیں وہیں کی کرا، ڈاکٹر صاحب نے بولا دوسری وہ چیک ہی نہیں کرے گا، واہ بھائی واہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ حلال حلال ہوتا ہے، حلال ہے، ہاں، حرام سے اللہ محفوظ فرمائے۔ حرام کا پیٹ بھرنا ایک طرف ہے، حلال کا ایک لقمہ ایک طرف ہے، وہ ایک لقمہ تیری دعائیں بھی قبول کروائے گا، تیری نمازیں بھی قبول کرائے گا، اور ایک حلال کا لقمہ تیرا چہرے سے بتائے گا یہ حرام نہیں کھاتا، حلال کھانے والا ہے۔ ایک لقمہ کافی ہے حرام کے پیٹ بھرنے پر۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر جب بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کو لایا گیا، ڈاکٹر نے نبض پکڑی ابو بکر صدیق کی اور کہنے لگے کہ ان کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو کسی کے دیدار کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کیوں؟ ڈاکٹر سے پوچھا بھائی مسئلہ کیا؟ کہ یہ بیمار نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتائیے یہ بندہ جو بیمار بستر پر لیٹا کیا یہ کسی کا عاشق تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل عاشق تو ہے۔ کہا کس کا ہے؟ کہا کہ وہ گنبد خضرا والا مصطفیٰ ہے۔ کہ محبوب کا تو عاشق ہے۔ کہ ڈاکٹر نے کہا یہی تو وجہ ہے اس کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کو بچانا چاہتے ہو تو جس کا عاشق ہے اس کا دیدار کرا دو، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ ہائے جا کے اس کو دیدار کراؤ اس محبوب کا، اللہ شفا دے گا۔ اب گھر والوں نے کہا محبوب کا دیدار تو جب سرکار زندہ ہو، حضور کا تو وصال ہو گیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دیدار نہ ہو سکا، اور اسی دیدار نہ ہونے کی وجہ سے دنیا سے آپ رخصت ہو گئے۔ یہ پہلا عاشق ہے میرے نبی کی امت کا کہ جس کا انتقال مصطفیٰ کے دیدار کی جدائی میں ہوا ہے، کسی بیماری سے انتقال نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا۔ میرے دوست و بزرگوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے یہ عشق رسول عطا فرمایا۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو رب کا اب حدیث پڑھنے لگا ہوں، اور حدیث وہ ہے جس کو بظاہر خود اپنی زبان سے میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے، کسی نے روایت نہیں کی، ڈائریکٹ سرکار کی زبان سے نکلی۔ سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ رقم، کچھ چیزیں تھیں یہودی کے پاس۔ ایک یہودی تھا مدینہ میں، سرکار کی زندگی کا واقعہ، اس وقت سرکار حیات تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی سے کہا کہ اللہ کی قسم میری تیرے پاس کچھ امانت ہے، مجھے دے، ضرورت ہے میرے کو یار۔ اس نے حضرت عمر کو جو ان کی چیز تھی وہ دینے کے بجائے الٹا جملہ کیا کہا؟ اس یہودی نے کہا کہ عمر، اللہ کی عزت کی قسم جو تمہارا رب ہے، تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وہ یہودی کہہ رہا ہے حضرت عمر سے، تمہارے نبی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ حضرت عمر نے ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، کھچا کے چماڑ دیا منہ پر۔ بول تو صحیح نا، یہ غیرت ہوتی ہے، غیرت۔ اے ماں باپ بولتے رہے، بک بک کرتے رہے تو سنتا رہے، نہیں جی نبی کے بارے میں کچھ ہی بولے میں کیا کر سکتا ہوں، یہ میری ماں ہے۔ اور میں نے کہا ابو بکر صدیق کا یاد نہیں اپنے باپ کے چماٹ مارا تھا کھچا کر؟ کیوں کہ باپ بک بک کر رہا تھا جب کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرت ابو قحافہ نے بعد میں مسلمان ہو گئے، پہلے جب کفر کی حالت میں تھے، سرکار کی بارگاہ میں زبان سے کھچا کے چماڑ دیا نا تو منہ کے بل نیچے گرا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اپنے باپ کو مارا صدیق اکبر نے، حضور کی بارگاہ مقدمہ آیا،
تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر آئندہ نہیں مارنا. تو ابو بکر کہتا آقا میرے باپ کے نصیب اچھے ہیں نا کہ میرے پاس تھپڑ تھا, یہ آپ کی شان میں بک بک کر رہا تھا, اگر تلوار ہوتی نا اس کی گردن کاٹ کے تو آپ کے قدموں میں قربان کر دیتا ہے رسول اللہ. اگر تلوار ہوتی اپنے باپ کی گردن کاٹ دیتا. عاشقوں کے سامنے محبوب کی کوئی گستاخی کر دے, یہ ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا ہے. حضرت عمر نے کھچا کے چماٹ دیا, اس کو نیچے گرا دیا. اب عمر کا چماٹ کہ جس سے شیطان بھی بھاگتا ہو, ایسے دیا گھما کے نیچے گرا یہودی. پھر وہ بھاگا بھاگا حضور کی بارگاہ میں آیا, اے محمد عربی سمجھائیے اپنے اس کو, اب عمر کو. میرے آقا نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اب حدیث سننا, بڑا پیاری حدیث ہے, مزہ آئے گا, آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے. میرے آقا نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بلا کے پوچھو عمر سے, یہ خامہ کا چماٹ مار دیا اس نے. میرے آقا نے فرمایا عمر ادھر آؤ. جی یا رسول اللہ. میرے مرشد فرمایا تو نے چماٹ کیوں مارا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی شان میں بک بک کر رہا تھا اور کہنے لگا کہ آپ کو کسی پہ فضیلت نہیں, جو فضیلت آپ کو اللہ نے دی یہ کون ہوتا منع کرنے والا ہے؟ آپ کو ہر چیز پہ فضیلت جب اللہ نے دی ہے یہ کیسے منع کر سکتا ہے؟ میرے سے برداشت نہیں, میں نے چماٹ دھر دیا. تو میرے آقا نے فرمایا چل ٹھیک ہے معافی مانگ, چھوڑ دے. معافی مانگ لی. لیکن میرے آقا نے اس سے کیا فرمایا یہودی سے؟ فرمایا یہودی سن, میں نے تجھے معافی منگوا دی ہے لیکن معافی مانگنے کا حق تو نہیں بنتا, حق نہیں بنتا, لیکن میں نے پھر بھی منگوا دی. لیکن سن, آدم صفی اللہ ہے, ابراہیم توجہ کرنا ابراہیم خلیل اللہ ہے, یہ میرے نبی فرما رہے ہیں, اسماعیل ذبیح اللہ ہے, نوح نجی اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, اور یہودی سن میں مصطفیٰ حبیب اللہ ہوں. ہر نبی اپنی حیثیت رکھتا ہے لیکن جو مقام میرا ہے وہ کسی نبی کا. لیکن ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی, تیری آواز پہلے ہی ختم ہو گئی. حدیث سن آگے, حدیث کا آخری جملہ کیا ہے؟ اگر ہے تجھ مصطفیٰ کا امتی اور تجھے ناز ہے تو پھر آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہودی اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ وہ صفی اللہ ہے میں حبیب اللہ ہوں, وہ کلیم اللہ ہے میں حبیب اللہ ہوں, وہ روح اللہ ہے میں حبیب اللہ ہوں, وہ نجی اللہ ہے میں حبیب اللہ ہوں. اور دوسری فضیلت یہ ہے اللہ نے اپنے دو خاص نام میری امت کو عطا فرمائے ہیں. دو خاص نام کون سے؟ فرمایا اللہ سلام ہے, میری امت کو اللہ نے مسلمین فرمایا ہے. یہ اللہ کا لفظ سلام, اللہ نے میری امت کو لقب دیا مسلمین. اور دوسرا فرمایا اللہ مؤمن ہے, میری امت کو اللہ تعالیٰ نے مومنین بنا دیا ہے. اللہ نے اپنے دو خاص نام میری امت کو عطا فرمائے. اور تیسری بات, خدا کی قسم سنی تیرا امتحان ہے, سینہ کھول لے اور میری بات دل کے گلدستے پہ سجا لے. آخری حدیث کا جملہ میرے مصطفیٰ کا تمام باتوں پر بھاری ہے. پہلے میرے نبی نے فرمایا کہ وہ صفی اللہ میں حبیب اللہ, اور دوسری بات فرمائی اللہ نے اپنے دو نام میری امت کو عطا فرمائے. آخری حدیث کا جملہ خدا کی قسم پتہ نہیں کون اچھلے گا, کون سمجھے گا, کون بیٹھے گا, کون بھاگے گا, مجھے نہیں پتا. میرے آقا نے فرمایا یہودی ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو پھر سن, ان الجنت محرمۃ علی الانبیاء حتی ادخلها. فرمایا یہودی اللہ نے اس وقت تک جنت کو حرام سارے نبیوں پر کر دیا ہے جب تک جنت میں مصطفیٰ داخل نہ ہو جاؤں. توجہ کرنا. اگلی حدیث کا جملہ تمہاری امت کی شان کے لیے ہے, رسول اللہ کی امتیوں کے لیے ہے. فرمایا جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک جنت میں نہ چلا جاؤں. آگے فرمایا وہی محرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی. اور فرمایا جنت اس وقت تک سارے نبیوں کی امت پر حرام ہے جب تک جنت میں میری امت نہ چلی جائے. جب تک جنت میں نہیں جاؤں گا کسی نبی کو اجازت نہیں ہے جانے کی, اور جب تک میری امت نہیں جائے گی کسی کی امت کو گھسنے کی اجازت نہیں. پتہ چلا جنت کا اگر نبیوں میں مقام لیا جائے تو جنت کا افتتاح جس کے قدموں سے کیا جائے گا اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. جنت کا آغاز, جنت کا افتتاح اور جنت کا سب سے پہلا جو دولہا ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے. اور امتوں کے اندر
اگر جنت میں سب سے پہلے کوئی داخل ہوگا وہ میرے نبی کی امت ہوگی، آپ کے دل میں خیال تو آ رہا ہوگا کہ سب سے پہلے سارے نبیوں کی امت سے پہلے سرکار کی امت داخل ہوگی، لیکن سرکار کی امت میں کوئی تو ایسا ہونا جو سب سے پہلے داخل ہوگا۔ بھائی سرکار کی امت تو سارے نبیوں کی امت سے پہلے داخل، بالکل یو آر رائٹ، پرفیکٹ، لیکن اس امت کے اندر سب سے پہلا کون ہے؟ میں نے کہا دل چوڑا کر کے سن، اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے۔ جو امت میں سب سے پہلے جنت میں جائے گا اس کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، میرے مصطفیٰ کے در والے ہیں، سسر ہے، داماد ہیں، یہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، پھر ان کے پیچھے پیچھے وہ جائیں گے جن کی محبت، ان کی محبت جن کے دلوں میں ہوگی وہ، پھر میرے امام بریلی کا شہزادہ یہ حدیث پڑھ کر میرا امام شعر پڑھتا، اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں۔ میرے امام فرماتے ہیں نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے، وہ حدیث جو پڑھی ہے نا کہ سب سے پہلے میری امت جائے گی، میرے امام کہتے ہیں نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، جب تک میرے محبوب کی امت نہیں جائے گی۔ اور میں نے کہا میرے پیارے بھائیوں، میرے مصطفیٰ کریم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کو ہم سے کتنا پیار ہے۔ وہ فرماتے ہیں جنت امت پر حرام ہے جب تک میری امت نہ جائے، وہ تو سب سے پہلے تمہیں جنت میں لے جا رہے ہیں، تم کیوں اس مصطفیٰ کا در چھوڑ کے بیٹھے ہو یار؟ تم کیوں غیروں کی پارٹیوں کے جھنڈے اٹھا اٹھا کے اپنے آپ کو جو ہے بیکار کرتے ہو؟ میں نے کہا جھنڈا کسی کا نہیں، رنگ برنگی جھنڈے چھوڑو، تھام لو گنبد والا، ہم سے راضی ہو جائے گا سونے مدینے والا۔ جھنڈا صرف رسول اللہ کا اٹھاؤ جس پہ گنبد خضرا ہے، اور کسی کا نہیں۔ اگر کوئی قبر میں آ کے تمہیں بچائے تو اس کا جھنڈا اٹھا لو، اس کی پارٹی کے نعرے لگاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ اگر تمہیں پتہ ہے کہ قبر میں بھی مصطفیٰ کے بچائیں گے تو وفاداری پھر مصطفیٰ سے کرنی چاہیے پھر، ٹھیک ہے نا؟ اپنے چہروں پہ داڑیاں رکھو، پیشانی کو سجدوں سے منور کرو، اور اپنے آپ کو ایسا بناؤ تاکہ قبر میں جاؤ تو تمہیں بتانا نہ پڑے یہ کون ہے، وہ خود تمہارے بولنے سے پہلے بتا دے کہ یہ کون سو رہا ہے تمہارے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب روح میرے پیراہ خاکی سے جب نکلے، روح میرے جب پیراہ خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئی وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے۔ یہ اپنا تعلق بناؤ کہ تمہیں نہیں بولنا پڑے ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، وہاں سے آواز ہے کہ میرا غلام دیکھنا ہے تو فلاں کو دیکھ لو جا کر، میرا غلام دیکھنا ہے تو فلاں کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، آواز تو نکالنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رسول کے نام پر ہاتھ اونچے ہونے چاہیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی عقیدوں پر سلامت رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔